اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس طریقے سے ایک سلسلہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے سامنے تاریخ میں ماہ مبارک رمضان میں پیش ہونے والے واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے مختصر تفصیل کے ساتھ، اسی طریقے سے آج 11ویں ماہ مبارک رمضان، لیکن کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق آج اس ماہ مبارک رمضان میں 11ویں ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایسی تاریخی مناسبت نہیں ملی جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، تو وقت کا استفادہ کرتے ہوئے ایک حدیث رسول اور ایک فقہی مسئلے کو پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ فقہی مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو افطار رکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو روزہ رکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ وہ افراد کہ جس کو روزے میں بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، صرف اس کا بھوک اور پیاس کا لگنا اس بات پہ کافی نہیں ہوتا کہ انسان اس بھوک اور پیاس کی بنا پہ روزے کو کھولے اور افطار کرے درمیان روزہ میں۔ اور اگر یہ بھوک اور پیاس اس شدت کی ہے کہ اگر اب اس شخص نے روزہ نہیں کھولا اور افطار نہیں کیا یا پانی نہیں پیا، اور اس قدر پیاس ہے کہ اس شخص نے پانی نہیں پیا، تو یہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، یا اس کو کوئی میڈیکلی اعتبار سے ایسا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کا یہ متحمل نہیں ہے، اور معمولاً افراد ایسا نقصان روزے کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس قسم کی صورتحال ہے تو اس کو صرف اتنا غذا کھانی ہے کہ اور اتنا پانی پینا ہے کہ جو اس کی اس مشکل کو آسان کرے، صرف اس نے اتنی پانی پینا ہے کہ جس سے یہ ہلاکت میں پڑنے سے بچ سکے، اور اس کے علاوہ یہ مزید پانی یا غذا نہیں کھا سکتا، نہ پانی پی سکتا ہے۔ اچھا، یہ احتیاط واجب کی بنا پہ یہ مسئلہ صرف متعلق ہے ماہ مبارک رمضان سے، ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے، اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس شخص نے انتہائی پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے روزے کو کھولا ہے اور پانی پیا ہے، اس کے لیے بھی واجب ہے کہ جب اب اس کی حاجت پوری ہو جائے تو آخر مغرب تک اپنے روزے کو باقی رکھے اور افطار نہ کرے اور کچھ کھائے پینے سے پرہیز کرے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کو پھر بھی ایک اور قضا کرنی پڑے گی، اور جو روزہ اس نے کھولا تو اس کے بدلے ایک اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی اعتبار سے جس حدیث رسول کا ارادہ کیا آج بیان کرنے کا، وہ اس ماہ میں افطار کرانے کا ثواب ہے۔ روایات کے بقول اس مہینے میں بہت افضل ترین ثواب قرار دیا ہے اس شخص کے لیے جو اس مہینے میں لوگوں کو افطار کرائے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے اندر ہی، اسی سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں فقرات کو پیش کروں تاکہ جتنا تعارف اس خطبے کا بتوفیق خداوند ہو سکے آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس من افطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگوں جو اس ماہ مبارک میں کسی مومن روزے دار کا روزہ کھلوائے، مومن روزہ دار کو افطار پیش کرے، کان لہ بذالک عند اللہ عتق تسمۃ ومغفرہ، اللہ کے نزدیک اس افطاری اس کے بدلے اس کے لیے اللہ کے نزدیک آتش جہنم سے آزادی ہوگی۔ گویا اس افطار کے بدلے میں اللہ اسے آتش جہنم سے آزاد کرے گا، ومغفرہ، اور اس کے لیے مغفرت ہوگی، لما مضی من ذنوبہ، تو جتنے بھی اس کے گزشتہ گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے اس افطار کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی اور خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فقیل یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم کیونکہ مدینہ کے جو حالات تھے اس زمانے میں، مدینہ کے مسلمان انتہائی غریب طبقہ تھا اور غربت کے عالم میں ان کی زندگی بسر ہوتی تھی، تو انہوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں خود اپنے گھروں میں فاقے ہیں، تو جا کے ہم کسی اور کو افطار کرائیں، کسی اور کی دعوت کا بندوبست کریں۔ تو اب دیکھیں اللہ کے رسول کس قدر اس مہینے میں زور دے رہے ہیں کہ افطار کراؤ۔ کہا کہ
اتقوا النار، کہا دیکھو آتش جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ واتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، کہا دیکھو آتش جہنم سے بچو چاہے تمہیں ایک کھجور ہی کیوں نہ پیش کرنی پڑے، اگر تم بہت زیادہ افطار نہیں پیش کر سکتے تو چاہے تمہیں ایک کھجور پیش کرنا پڑے، ایک گلاس تمہیں پانی پیش کرنا پڑے، پیش کرو، آتش جہنم سے بچو گے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے خدا ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں جتنی استطاعت رکھتے ہیں اس کے مطابق مؤمنین کو روزہ افطار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔